ناول ہانا جس کے رائٹر ہیں نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ حمزہ کا پورا خاندان حبور، عائشہ اور بابا حضور ہی تھے۔ وہ حافظ کے گھر اپنا رشتہ بھجوانا چاہتا تھا، مگر بابا حضور اس کی بات مان نہیں رہے تھے۔ وہ چاہتا تو اکیلا بھی جا سکتا تھا، مگر حافظ کے گھر والے اسے کیسے تسلیم کرتے؟ سگریٹ کے دھوئیں کو اڑاتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر جھول رہا تھا۔ وہ ڈرا دھمکا کر انہیں رضامند بھی کر سکتا تھا، مگر وہ حافظ کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ صرف حافظ کی نظروں میں ہی برا نہیں بننا چاہتا تھا، ورنہ دنیا کی پرواہ اسے پہلے کبھی تھی اور نہ ہی اب۔ ایک دم سے اس کی جھولتی کرسی رکی اور آدھی سگریٹ کو اس نے خاک دان میں مسل ڈالا۔ اب وہ موبائل کی اسکرین پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسی لمحے اپنے گھر میں موجود حافظ کے موبائل پر میسج کی بیپ بجی تھی۔ وہ جو کچھ لکھنے میں مصروف تھی، ایک لمحے کے لیے تھمی، اپنے ارد گرد موجود پھیلاوے پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ اس وقت ایک ٹاپک پر ریسرچ کر رہی تھی اور اس آواز نے اس کے انہماک کو توڑا تھا۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو دیکھ کر اس کے ابرو اکٹھے ہو گئے۔ اسے کسی انجان نمبر سے کوئی پیغام بھیجا گیا تھا۔ پیغام کھولا تو سامنے ایک جملہ موجود تھا: میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو اپنے لیے آپ کا ہاتھ مانگنے بھیجوں گا۔ اس تحریر کو پڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ آنکھوں میں فوراً سے غصہ در آیا۔ دل کیا اس تحریر کے بھیجنے والے کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ اسکرین کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اسے اتنے واضح الفاظ میں اس سے یہ بات کرنے کا حوصلہ رکھتا۔ اس نے تو اپنی حدود کو برقرار رکھا تھا۔ اس نے تو اپنی محبت پر بھی اپنے دل کا حال افشاں نہیں ہونے دیا تھا۔ تو یہ کون تھا جو اسے انتظار کرنے کو کہہ رہا تھا؟ کیا اسے حافظ نعیم کی حدود کا علم نہیں تھا؟ یہ بات اگر عبد الرحمن بھی کرتا تب بھی اسے ناگوار گزرتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے ارد گرد ہر گردش تھم گئی۔ ہاتھ میں موبائل تھامے وہ چند لمحے یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، یوں جیسے دل و دماغ کسی ایک مقام پر تھم گیا تھا جہاں سے آگے بڑھ پانا حافظ نعیم کے لیے دشوار تھا۔ چند لمحوں بعد وہ نم آنکھوں سے سر جھکا کر ہنس دی۔ بھلا حاتم عبد الرحمن اسے یہ کیوں کہے گا کہ میرا انتظار کرنا؟ وہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی، جبکہ دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت تو ہرگز تصور نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی دل میں کہیں امید تھی کہ حاتم عبد الرحمن اسی کا تھا، اور اب وہ اس بات کی یا تو تردید چاہتی تھی یا اقرار۔ ہاں، وہ اسے امید کا کوئی سرا تھما کر نہیں گیا تھا، مگر وہ پھر بھی انتظار کر رہی تھی۔ وہ حاتم عبد الرحمن کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندیشے کو سچ یا جھوٹ میں بدلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر حاتم عبد الرحمن کو کس سے محبت تھی۔ وہ اس لمحے بیچ راستے میں کھڑی تھی، نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے کی جانب جانا چاہتی تھی۔ انتظار کی سب سے تکلیف دہ قسم وہ ہوتی ہے جب معلوم ہی نہ ہو کہ انتظار کرنا ہے یا لوٹ جانا ہے، یا پھر معلوم ہی نہ ہو کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ لوٹ کر واپس آئے گا یا نہیں۔ اور اس وقت حافظ نعیم بغیر کسی امید کے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر حاتم عبد الرحمن کا انتظار کر رہی تھی۔ چاہے مہینے بیتے، سال بیتے، دہائیاں بیتے یا پھر صدیاں بیت جائیں، حافظ نعیم فقط حاتم کا انتظار کرے گی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنسو صاف کیے اور موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا، جو کہ اب بند ہو چکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں رونے کے باعث فوراً سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر وہ نمبر ملایا۔ وہ دوسری جانب موجود انسان کو انتظار کے عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اسے انکار کر دیتی۔ اسے اندازہ تھا کہ دوسری جانب موجود انسان کون تھا۔ ابھی بیل جا رہی تھی کہ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ شاید وہ اسی عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ حافظ خاموش رہی۔ وہی مڈل کلاس لڑکیوں کی عادت کہ انجان نمبر سے جب تک دوسرا انسان نہیں بولے گا، خود بھی منہ سے ایک لفظ نہیں نکالیں گی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو حافظ کے لبوں نے فوراً اسے بدتمیز کا لقب دیا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ حمزہ شاہ ہی تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس انسان کا سر پھاڑ ڈالے۔ اسے یکدم سے حمزہ پر غصہ آنے لگا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں نے آپ کو مجھے تنگ کرنے سے منع کیا تھا، وہ مٹیاں بھیجے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عجیب پاگل انسان تھا۔ حبور درست کہتی تھی کہ اس کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا تھا۔
دوسری جانب حمزہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ایک میسج سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میسج کبھی نہ کرتا، وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ حافظ نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا۔ اتنا فرما بردار؟ وہ رکی۔ حمزہ کا اگلا جملہ حافظ کے لیے ناقابل برداشت تھا، بلکہ سیدھا رشتہ بھجواتا۔ حافظ کی آنکھوں میں تلخی اتر آئی۔ یہ حمزہ نامی بلا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ پہلے مسائل کیا کم تھے؟ اس نے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ حمزہ نے اپنے ارد گرد پھیلے کاغذات کو دیکھا اور ہنس دیا۔ ایک طرف طلحہ ایوان والے کیس کی فائل موجود تھی تو دوسری جانب حویلی کے اخراجات کا حساب دھرا تھا، اور وہ سردارنی صاحبہ سے محو گفتگو تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے چاہا کہ اسے بتا ڈالے کہ وہ کتنا مصروف انسان ہے، مگر پھر اپنا سر جھٹک دیا۔ اس وقت تو صرف وہی اس کی وجہ مصروفیت تھی۔ آپ اس سوال کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ مجھ میں آپ کو کیا خامی دکھائی دیتی ہے؟ اس کا انداز صلح جو تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دائیں جانب موجود دیوار گیر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نظریں اپنے عکس پر مرکوز تھیں۔ اس نے اپنے ابرو سکیڑے اور خود کو دیکھا۔ دراز قدامت، کشادہ کاندھے، سیاہ گہری آنکھیں۔ وہ بدصورت تو نہ تھا۔ کیا حافظ نعیم نے اسے نظر بھر کے نہ دیکھا تھا؟ کیا آپ کو پہلے تاثر نامی کسی چیز کا معلوم ہے؟ مجھے آپ سے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور کوئی مناسب لفظ تلاش کرنا چاہا۔ نفرت بہت بڑا لفظ تھا۔ نہیں، اسے حمزہ شاہ سے نفرت تو نہ تھی۔ اف، وہ جھنجھلا اٹھی۔ اپنے ابرو کی جانب جاتا حمزہ کا ہاتھ تھما تھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر میں ہی اضطراب کی کیفیت درائی تھی۔ اس نے شدت سے خواہش کی کہ حافظ نعیم کو حمزہ سے نفرت نہ ہو، کچھ بھی ہو مگر نفرت نہ ہو۔ وہ اس کی نفرت کو سہنے کا حوصلہ خود میں مفقود پاتا تھا۔ مجھے آپ سے کوفت ہے۔ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں مجھے آپ پر شدید غصہ آتا ہے۔ حمزہ کا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ آنکھوں کے دیپ جیسے روشن ہو گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے گویا شکر ادا کیا۔ حافظ نعیم کو اس سے نفرت نہیں تھی۔ اس نے جوتے سے زمین کو رگڑتے ہوئے اپنے لب دبائے۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑ چکا تھا۔ اس وقت وہ گاؤں کا چنگیز خان تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ حافظ نے حمزہ کی جانب سے خاموشی پا کر ایک نظر موبائل فون پر ڈالی۔ آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا، تنبیہ کرتا لہجہ۔ اس کی بات پر حمزہ نے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی اور تعجب میں گھر گیا۔ پھر آہستگی سے اپنے ہاتھ سے چہرہ تپتپایا۔ اس کا چہرہ تپ کیوں رہا تھا؟ وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ جو حکم سردارنی؟ حافظ نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا۔ اس کے لہجے میں ادب کا جذبہ کیوں جھلک رہا تھا؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ تو گاؤں کا مغرور سردار حمزہ شاہ تھا نا، تو اسے اتنی عزت سے کیوں مخاطب کر رہا تھا؟ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اسے سردارنی کیوں کہہ رہا تھا؟ آئندہ اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرواؤں گی۔ اس کے سخت لہجے پر حمزہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی معصومانہ دھمکی پر حمزہ شاہ محفوظ ہوا۔ جی، آپ مقدمہ ضرور کیجیے گا۔ اس نے تابعداری سے اپنے سر کو خم دیا۔ محبت کا تو معلوم نہیں، مگر وہ لڑکی حمزہ شاہ کی خوشی ضرور بن گئی تھی۔ اس کے خیالوں کی سنگت میں وہ خوش رہنے لگا تھا، اور حمزہ شاہ کو اب یہ خوشی تعمر چاہیے تھی۔ اسے حافظ نعیم کا ساتھ چاہیے تھا۔ حافظ نے اس کی بات پر غصے سے کال کاٹ دی۔ وہ اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ انسان اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھا عائشہ کو پڑھا رہا تھا اور نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ بے چینی سے پہلو بدل لیتا۔ عائشہ پر بھی اس کی بے توجہی آشکار ہو چکی تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بولی تو حائد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز موجود تھی۔ وہ عائشہ سے عبور کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر زبان پر جھجک کا ایک بڑا قفل نصب تھا جس کی کنجی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سر، ہم کل کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر حائد نے مہمان خانے کے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا، جس کے سرے پر ایک باوردی ملازم تعینات تھا اور اندرونی جانے والے دروازے پر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ یقیناً ان کے درمیان ہونے والی گفتگو من سردار صاحب تک پہنچتی تھی۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے بے اختیاری پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔
عائشہ حائد سے مایوس ہوتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ حائد کے دل نے خواہش کی کہ وہ اسے حبور کے متعلق کچھ بتا دے کہ سردار صاحب کو رات والی بات کا علم ہو چکا تھا۔ کہیں انہوں نے حبور کو یونیورسٹی جانے اور اس کے پاس آنے پر پابندی تو نہیں لگا دی۔ اس کے دل میں وسوسے اپنا جال بننے لگے۔ 10 دن بعد عائشہ کی شادی تھی اور ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی خاموش طبیعت کی مالک رہی تھی۔ اس نے حبور اور حمزہ کی طرح بابا حضور کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا، اس لیے بابا حضور چاہتے تھے کہ اسے اپنی شادی پر کوئی کمی محسوس نہ ہو اور وہ خوشی خوشی اس گھر سے دوسرے گھر رخصت ہو جائے۔ اپنا قلم اٹھاتے اسے ایک دم سے ایک خیال آیا۔ اس نے حائد کی جانب دیکھا جو سر جھکائے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھے۔ سر، حبور کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ حائد نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں عائشہ نے اس کی پریشانی تو نہیں بھانپ لی تھی، مگر وہ اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اپنی بات کہتی جا رہی تھی۔ اس نے بھی آپ سے لیکچر لینا تھا، مگر اس وقت وہ سو رہی ہے، ساری رات بخار میں تپتی رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک احساس شرمندگی نے حائد کو گھیر لیا۔ اس نے اپنا سر دوبارہ سے جھکا دیا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا تھا۔ دماغ فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب کیوں لگ رہا تھا کہ دل دماغ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ دل کو اپنا نظر انداز کیے جانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کمرے سے باہر نکلی تو دوسری جانب کھڑے ملازم نے دروازے کا دوسرا پٹ بھی وا کر دیا۔ یہ حائد کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ وہ لمبا سانس بھرتے ہوئے کھڑا ہوا اور ایک نظر حویلی کے اندرونی دروازے پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے دماغ کے سارے ارادے ڈگمگا اٹھے۔ دل چاہا کہ اندر داخل ہو جائے اور اس بیمار وجود کو تیمہ دار کرے جو اس کی وجہ سے بستر پر موجود تھا، مگر وہ مصلحتوں کا مارا انسان۔ چند لمحوں بعد وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ حسب نسب میں اور نہ ہی دولت میں ان حویلی والوں کے برابری کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر اسے اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ کیوں کسی کے لیے آگ کی جنگ میں کودتا جہاں جلنا ہی اس کا مقدر ٹھہرایا جانا تھا۔ وہ آتش اس کے لیے گل نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی پروانہ تھا جو اپنی ہستی کی فکر کیے بنا چراغ کی لو کے گرد گھومتا۔ وہ تو عام سا انسان تھا جس کے بہت اونچے خواب تھے، اسے ان خوابوں کو مقام تعبیر تک پہنچانا تھا۔ پھر وہ کیوں محبت کو اپنی راہ کی رکاوٹ بننے دیتا؟ واپسی کے سفر پر وہ حذیفہ کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے مطابق دل کا توڑنا جان لینے سے زیادہ آسان تھا، مگر اس تکلیف کو بھول گیا جو دل کے ٹوٹنے پر ہوتی ہے۔ اور بھلا دل کو توڑنے والے سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حویلی کے اس کمرے میں موجود نفوس خاموشی کے کفل کو لبوں پر لگائے بیٹھے تھے۔ کمرے کی دیواریں عجیب سے انداز میں ان دونوں کے درمیان چھائی سرد مہری دیکھ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس حمزہ بابا حضور کے بیڈ کے سرہانے موجود کرسی پر بیٹھا ان کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نقاہت پھیلی تھی۔ حمزہ غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا حضور مان جائے نا، وہ مدھم لہجے میں بولا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی جو کہ اندر کو دھس چکی تھی، جن کے گرد سیاہ حلقے بہت نمایاں ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر ایک رعب چھایا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے خون میں ملاوٹ کر دوں؟ ہم شاہ ہیں حمزہ، کسی دوسری ذات کی لڑکی کو بیاہ لانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ان کی آواز غصے کے باعث لرز اٹھی۔ جس چہرے پر کچھ دیر قبل نقاہت چھائی تھی اب وہ طیش کے عالم میں سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ حمزہ کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا حمزہ، اسے بھول جاؤ، انہوں نے تنفر سے کہتے ہوئے اپنا چہرہ اس پر سے پھیر لیا۔ بھول جاؤ، ورنہ میں اسے کسی کے یاد رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات پر حمزہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بے یقینی سے بابا حضور کی جانب دیکھا۔ وہ یہ بات کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے پھر سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی اور ایک نظر ان پر ڈالی۔ ان کے پورے جسم سے علالت کی بو آ رہی تھی۔ بابا حضور، میرا یہ ضدی رویہ صرف آپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بے تاثر لہجے پر بابا حضور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ان کی جھولیوں زدہ ہاتھوں کو تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے لبوں کو محسوس کر کے بابا حضور حیرت کے عالم میں گر گئے۔ وہ خاموشی سے ان کے دست کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے بیٹھا تھا۔ بابا حضور نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ تو بس حمزہ کے بے تاثر چہرے کو تک رہے تھے۔ مجھے ہر وہ چیز دستیاب رہی ہے
جس کے لیے میں نے ضد کی ہے، چاہے وہ کسی اور کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے وہ چیز مجھے لا کر دی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر انہیں بے تاثر تاثرات سے بابا حضور کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سجاد شاہ کو اس کی آنکھوں میں ایک تپش نظر آ رہی تھی جو انہیں جھلسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں دہشت کے دبیز چادر پھیل چکی تھی۔ آپ نے مجھے دوسروں کا حق چھیننے سے کبھی نہیں روکا۔ آپ کی وجہ سے میں قاتل بن گیا۔ اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ بابا حضور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ایک دم سے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں خوف ڈر آیا۔ مجھے قاتل بنتے دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بات یاد نہیں آئی کہ شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا؟ عجب منافقت ہے۔ اس کی گرفت بابا حضور کی ہاتھ کی ہڈیاں چٹکا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر حمزہ نے انہیں اس قدر سرد آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تھم گئے۔ ان کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے تب کیوں نہیں روکا جب آپ مجھے روکنے کے قابل تھے؟ وہ اب ان کی انگلیوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا نہیں ہے کہ میں برا انسان ہوں، نہ ہی اس بات کا کہ میں قاتل ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ سجاد شاہ دم سادے اس کی بات سن رہے تھے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے وہ چیز دی جو میں چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اس نے ایک ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا رخ ان کی جانب کیا۔ آپ نے مجھے طاقت کے نشے کا عادی کر دیا ہے۔ اب مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو میری آنکھوں کو بھائے گی۔ اور اس کا لہجہ انتہائی بے لچک تھا، دو ٹوک بہت کچھ باور کرواتا ہوا۔ اس گاؤں کی سردارنی حافظ نعیم ہی بنے گی۔ اس دفعہ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ خود میرے ساتھ چلیں گے تو بہتر، ورنہ میں اکیلے جا کر اپنی بیوی کو لے آؤں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سجاد شاہ کا ہاتھ چھوڑا۔ بے جان سا ہاتھ بستر پر گر گیا۔ وہ اپنا قمیض جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نافہم سے تھے۔ ابھی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ سجاد شاہ کے کھانسنے کی نکہت زدہ آواز سنائی دی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جمع رہا۔ ان کی کھانسی تھمنے کو نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ وہ جگ کو دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سجاد شاہ کھانستے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت حذیفہ کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھا۔ حذیفہ کافی وقت سے اسے حبور سے بات کرنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ حذیفہ اس کے کانوں میں اپنی نصیحتیں انڈیل کر خاموش ہوا تھا۔ اس نے حائط کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نافہم تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس لمحے حائط کے دماغ میں کون سی سوچ گردش کر رہی تھی۔ حائط تو ضمیر اور نفس کے درمیان چھڑی جنگ کا سامنا کر رہا تھا۔ ضمیر کی دلیلیں چونکہ مضبوط تھیں، اس لیے نفس کو اسے خاموش کروانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ نفس اسے پیار سے پچکارتا رہا، نرم آواز میں مدہوش کرنے والے گیت سناتا رہا، اور بالآخر ضمیر بڑبڑاتے ہوئے سو گیا۔ ضمیر کا سو جانا انسان کے مر جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ حبور کا نمبر نکال رہا تھا۔ حذیفہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ سلام اور طبیعت کے متعلق دریافت کرنے کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ ضمیر کو سلا چکا تھا۔ اسے حبور کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں رکھنی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، بس ایک عام سی لڑکی جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بے بس ہوا تھا۔ ہاں، وہی عام سی لڑکی۔ وہ وہاں بیٹھا حبور کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب عصر کے اذان کی گونج اس کے سماعت کے اندر گلی تو وہ حذیفہ کو ساتھ لیتا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے اللہ کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ اللہ کو راضی رکھنے کا واحد ذریعہ اسے نماز لگا کرتا تھا۔ وہ گھر آیا، تب بھی حبور کی جانب سے اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے سے موبائل فون بیڈ پر پھینکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس گھر سے بہت دور شاہ گڑھ کی اس حویلی میں بھی شام اتر رہی تھی۔ حبور اپنے کمرے میں عائشہ کے ساتھ موجود تھی کہ اس کے موبائل فون پر میسج کی بیپ بجی، جس نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاتھ بڑھا کر میز سے موبائل اٹھانے کے بعد حبور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ سامنے اسکرین پر حائط کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم ہی تھمی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے عائشہ کی جانب دیکھا جو اس کی وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ وہ ہر لمحے بعد ہر لباس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کر رہی تھی۔ کل اس کی تمام دوستوں نے اس کے لیے دعوت رکھی تھی، جس میں وہ حبور کو بھی مدعو کر چکی تھی۔
عائشہ اسے یہی بتانے آئی تھی، جس پر حبور نے سرحد سے انکار کر ڈالا اور توجہ یہ دی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اب عائشہ اس کے ملبوسات پر نگاہ ڈالتی اس کو تعصب سے تک رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی لمبی فراک نکالی اور حبور کے آگے پھیلا دی، جو گود میں موبائل رکھے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہن لینا، یہ کتنا پیارا ہے۔ اس کی ستائشی نظریں اس فراک کے اوپر جمی تھی۔ حبور نے ایک نظر اسے دیکھا اور فراک ایک سائڈ پر کر دی۔ مجھے نہیں پہننا، تم پہن لینا۔ وہ جلد از جلد عائشہ کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ اسے عائشہ سے ڈر لگتا تھا۔ بڑی بہن کی نظریں انسان کو اندر تک پڑھ لینے کا ہنر رکھتی ہیں۔ عبور کو ہر لمحہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں عائشہ اس کے جذبات پر سے پردہ نہ اٹھا ڈالے۔ وہ تو شرمندگی کے باعث مر ہی جائے گی۔ عائشہ اور اس کے درمیان کبھی بھی چھوٹی بڑی بہن والا رشتہ نہیں رہا تھا، اور حبور نے اسے کبھی ادب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دوست تھی، مگر پھر بھی ایک حد تھی جو حمزہ، عائشہ اور حبور کے درمیان قائم تھی۔ یہ حد بچپن سے ہی قائم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ بچپن میں حمزہ نے عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس پر عائشہ نے نہایت سنجیدگی سے اسے ٹوک ڈالا تھا۔ تب سے ان کے درمیان ایک حد قائم تھی، اور حبور بھی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ تینوں چاہے جتنا بھی مذاق کر لیتے، مگر عائشہ کے معاملے میں حمزہ اور حبور دونوں ہی خیال رکھتے تھے کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ عائشہ حمزہ سے چھوٹی تھی، مگر اس کا رواب ہمیشہ سے بڑوں والا ہی تھا۔ ماں کی موت نے اسے بہت حساس کر ڈالا تھا۔ اسے حبور اور حمزہ بہت عزیز تھے، اور اب شادی سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حبور کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ چلتا نہ دیکھ کر وہ دکھی ہوئی تھی۔ اس نے فراک کو ایک سائڈ پر رکھا اور حبور کی گود میں دھرے دونوں ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ چلو نا، میری بہن نہیں ہو؟ حبور نے اس سے نگاہیں چرا لی۔ یہ جذباتی کرنے کا مخصوص جملہ، کیا اس کے استعمال کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی؟ چلو گی نا؟ اس نے حبور کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ حبور نے اپنے دل کو سخت کرنا چاہا، مگر حبور اور سخت دل، کیسی مضحکہ خیز بات ہے نا؟ حبور نے خفگی سے سوچا، پھر اپنی بہن کی پر امید نظروں کی جانب دیکھا اور اپنا دل سخت نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ عائشہ فرتے جذبات میں آ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ وہ کچھ دیر تک حبور کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد حبور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اوپر چڑھا کر وہ واپس بستر کی جانب آئی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ بے چینی سے موبائل پر جگمگاتے حروف کو دیکھا۔ فندقی آنکھوں میں چمک پھیل گئی۔ اندر تک سکون اتر آیا۔ دل کی تپتی زمین پر ٹھنڈی پھوہار پڑ گئی۔ بخار سے تپتے جسم کو یکدم ہی قرار آیا تھا، اور سبب محض چند حروف تھے۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے چند لمحوں کے لیے یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ سوال کھڑوس ہائد کی جانب سے دریافت کیا گیا تھا۔ پھر اسے ہائد کا خیال آیا۔ کیا وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوگا؟ کیا اسے مزید انتظار کروایا جائے؟ نہیں۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ جواب میں کیا کہے۔ ہائد نے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی۔ پھر اپنی چلتی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کی پڑپڑاہٹ محسوس کی۔ وہ بھی نارمل تھی۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے جواب لکھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، فائن۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ رکی۔ اسے بھی ہائد سے اس کی طبیعت دریافت کرنی چاہیے تھی۔ وہ اتنا سوچ کیوں رہی تھی؟ آپ کیسے ہیں؟ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ دانتوں سے ناخنوں کو کترتے ہوئے ہائد کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا اس کی یہ عادت بہت بری تھی، اور خصوصاً حافظ کو اس عادت سے بہت جھنجھلاہٹ تھی، مگر حبور اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ کچھ عادات انسان کے وجود میں اس قدر سرایت کر جاتی ہے کہ ان سے پیچھا چھڑوانا وجود کے کسی عضو کا ٹوٹ جانے کی مانند ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود ہائد احمد کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ موبائل کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر موبائل کو دیکھا اور پھر سے احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ حبور نے جواب دیا تھا، مگر دماغ حبور کا انتظار کرنے پر مائل رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب احمد کمرے سے گیا تو اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اسے کسی انسان کو انتظار کی سولی پر لٹکانا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، جواب دینے کے بعد وہ بلا وجہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگا، جبکہ حبور اس کا جواب دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے اب کیا کہے۔ دو انسانوں کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار کو گرانے کے لیے حال احوال کے بعد کیا پوچھنا چاہیے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کو بابا حضور کیسے لگے؟ بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ اس سوال پر ہائد نے ابرو سکوڑ کر
स्क्रीन को देखा, फिर उसने सवाल की नोयत पर गौर किया। उसे सरदार साहब कैसे लगे थे? ये भी कोई सवाल था? उसके चेहरे पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छे लगे, उसके दो होंठ पर। हबूर मुस्कुरा उठी, जैसे वो किसी कबूलियत का अंदिया दे रहा हो। यकदम वो रुकी। क्या आपको मेरी कल वाली बात बुरी लगी? वो टुकड़ों की सूरत में अपना पैगाम पहुंचाती थी। उससे पूरी बात एक ही दफ़ा नहीं होती थी। हाइद सोच में पड़ गया। हबूर धड़कते दिल के साथ उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। जब कुछ देर गुजर जाने के बाद भी हायत की जानिब से कोई जवाब उसे मौसूल न हुआ, तो उसने लंबा सांस भरते हुए आंखें मूंदकर बेड के साथ टेक लगा ली। चंद लम्हे बीत जाने के बाद मोबाइल फ़ोन की आवाज़ गूंजी। उसने बेताबी से स्क्रीन की जानिब देखा, जहां यक लफ्ज़ी जवाब जगमग करता नजर आ रहा था। नहीं। हबूर का चेहरा चमक उठा। ये कैसी कैफियत थी? वो चंद लम्हे जामिद सी बैठी रही। एकदम उसे हायत का ख्याल आया, वो अगली बात का इंतज़ार कर रहा होगा। क्या आपको मुझसे? वो रुकी। मोहब्बत? नहीं। उसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? उसके नाखून फिर से दांतों की गिरफ्त में थे। मैसेज भेजने के बाद उसका दिल किया कि वो उसे हज़फ कर दे, मगर दूसरी जानिब से मैसेज देख लिया गया था। चंद लम्हों के लिए फिर से खामोशी छा गई। फिर दूसरी जानिब से जवाब मौसूल हुआ, जिस पर हबूर की हिरनी जैसी आंखें मज़ीद फैल गईं। फंद की आंखों में नमी छा गई। आर्ज गुलाबी पड़ने लगे। उसके सामने ही उसके लफ्ज़ों की तस्दीक मौजूद थी। हाइद ने इस बात में जवाब दिया था। हबूर की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसे बगैर किसी तरद्दुद के मन चाहे इंसान की चाहत मिल रही थी, तो वो क्यों किसी बात पर गौर करती? वो क्यों उस नहज पर सोचती कि कल तक उसे उस रास्ते से रोकने वाला आज इस कदर मेहरबान क्यों हो गया था? वो दुनिया व माफिया से बेगानी होकर अब हाइद से बात कर रही थी। उनके दरमियान छोटे छोटे मुकालमों का तबादला होने लगा। पहले ही दिन बाद एक दूसरे की पसंद तक जा पहुंची। दोनों का ज़मीर चीख चीख कर खामोश हो बैठा, और अब खामोशी से इस कहानी को आगे बढ़ता देख रहा था। डूबती शाम एक लम्हे के लिए रुकी थी, और फिर उन पर कहकहा लगाकर आगे जा बढ़ी। हाइद को हबूर से बात करते हुए वक्त का अंदाज़ा ही न लगा। नशा चाहे मंशियात का हो या ना महरम से गुफ्तगू का, शुरुआत में बहुत सर चढ़कर बोलता है। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो लड़की या तो बहुत मासूम थी या बहुत चालाक। उससे बात करके हाइद को अंदाज़ा हुआ कि वो इंतहाई बेज़रर इंसान थी। उसका पहला तासिर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का था, मगर वो ऐसी नहीं थी। वो उससे बात करने में इस कदर मगन हो चुका था कि मगरिब की गूंजती हुई अजान भी उसे अपनी जानिब मतवज्जा न कर सकी थी। मोबाइल रखते हुए उसने एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब डाली, तो वो ठहर कर रह गया। हाइद जुनैद की मगरिब की नमाज कज़ा हो चुकी थी। हाफिज़ हाइद जुनैद की नमाज कज़ा हो चुकी थी। चंद लम्हे साकित खड़ा रहने के बाद वो भागने के से अंदाज में मस्जिद की जानिब बढ़ा था। जब जुनैद साहब का इंतकाल हुआ, तब हाइद बहुत कमसिन था। कम उम्र होने की वजह से वो अपनी माँ के बहुत करीब था। फहमीदा बेगम ने अपनी दिली ख्वाहिश पर अमल करते हुए उसे मोहल्ले की मस्जिद में हिफ्ज़ की नीयत से भिजवा दिया, मगर वो दूसरे ही दिन मौलवी साहब से मार खाकर वापस आ गया। घर आने पर उनकी मार की शिकायत लगाई, जिस पर फहमीदा बेगम ने उसे समझा बुझाकर उसे वापस भेजा दिया। उसका हाफिज़ा काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से वो जल्दी छोटी सूरतें याद कर चुका था, और बलाखिर 1.5 साल के अरसे में वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुका था। तब से उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उसकी कोई नमाज कज़ा ना हो। वो कोई अच्छा मुसलमान नहीं था, मगर वो नमाज के मामले में किसी कोताही की गुंजाइश नहीं रखता था, और आज उसकी नमाज कज़ा हो चुकी थी। कज़ा नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपनी एक गलती तो दिखाई दे रही थी, मगर दूसरी गलती उसे याद नहीं रही थी, या फिर याद रखकर भी वो अनजान बना बैठा था। हबूर अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। कल हाफा ने फ़ोन करके उसकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त किया था, और साथ में उसे यूनिवर्सिटी ना आने की तलकीन भी की थी, मगर हबूर का बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को बता देती कि हाय जुनैद उर्फ खड़ूस उसे पसंद करते हैं। उस दिन उसने हाफा को देखते ही उसका हाथ थामा था, और उसे यूनिवर्सिटी के निस्बतन कम मसरूफ़ जगह ले आई थी। हाफा उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट छाई थी। क्या हुआ है हबूर? उसके सवाल पर हबूर उसके गले से जा लगी। क्या हुआ है? हबूर ने हाफा की परेशान सी आवाज़ सुनी तो पीछे हटी, फिर गहरे गहरे सांस भरते हुए हाफा की जानिब देखा,
जो अभी तक उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसे मालूम था कि हाफा उसे डपटेगी, झिड़केगी, मगर वो आज उसकी हर बात सुन लेगी। बस वो हाफा को ये बात बताना चाहती थी। खड़ूस मुझे यानी हबूर शाह को पसंद करते हैं, वो अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए बोली। वो आहिस्ता आवाज़ में नहीं बोली थी, बल्कि उसकी पुरजोश आवाज़ दूर तक गूंजी थी। हाफा के पीछे मौजूद दरख्त पर मौजूद परिंदे डर कर उड़ गए थे। कुछ लोगों ने उसे हैरत से देखा, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो कौन सा किसी से डरती थी। लम्हे गुजरते चले गए, मगर हाफा कुछ नहीं बोली। वो बस साकित निगाहों से हबूर के चेहरे की जानिब देख रही थी। उसे खामोश देखकर हबूर के लब सिकुड़ गए। क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे घर रिश्ता लाएंगे? उसका लहजा सपाट था। उस सवाल पर एक लम्हे के लिए हबूर का दिल रुका। उनके दरमियान तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। फिर हाफा ये सवाल उससे क्यों कर रही थी? अभी उसकी बात फिर से हाफा ने काट डाली। मैंने पूछा कि वो तुम्हारे घर रिश्ता लाएंगी। उसका लहजा दो टूक था। हबूर ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले ही थे कि हाफा फिर से बोली। हबूर, हाँ या ना? काट डाल लहजा। हबूर ने थकी निगाहों से हाफा की जानिब देखा और पास मौजूद संगी बेंच पर बैठ गई। पता नहीं, उसकी बेबसी को हाफा ने महसूस किया था। वो भी खामोशी से उसके पास आ बैठी। उसके पास कोई झूठी तसल्लियाँ नहीं थी जो वो हबूर को दे सकती। कम अज़ कम इस मामले में वो हबूर को किसी शराब में मुब्तला नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करते हैं। उसकी मध्यम आवाज़ हाफा की समात में गूंजी। वो हाइद का दफ़ा कर रही थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट ने हाफा के लबों का अहाता किया। पसंद तो कोई राह चलता अजनबी भी आ जाता है हबूर। ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ पसंद हो उसे अपने घर में भी सजाया जाए और अपने दिल में भी जगह दी जाए। उसके जुमले तल्ख ज़रूर थे, मगर वो उसे हकीकत का आईना दिखा रही थी जिसे हबूर देखना नहीं चाहती थी। आज पसंद आई हूँ, कल मोहब्बत भी हो जाएगी और फिर दिल और घर में जगह खुद ही बन जाएगी। उसकी क्या सराइयों पर हाफा मुस्कुरा दी। वो एक ही रात में क्या कुछ सोच कर बैठी थी। हबूर, वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। एक दफ़ा फिर से सच बोला गया। हबूर ने अजियत से उसकी जानिब देखा। तुम देखना हाफा, एक दिन उन्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। उसकी आंख से निकलता एक आंसू उसकी गोद में आ गिरा। हाफा ने उसके चेहरे पर फिसलता आंसू देखा और ज़ेर लब 3 अल्फाज बड़बड़ाए। दर्द मुबारक हबूर, वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। उसने फिर से अपना जुमला दोहराया। हबूर ने अपनी आंखें साफ करके उसकी जानिब देखा। अब हबूर के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। अब तुम देखना हाफा, मैं तुम्हारी बात की नफ़ी ज़रूर करूँगी। वो दिन ज़रूर आएगा जो वो मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे। हाफा फिर से मुस्कुरा दी। हबूर ने तो उसकी बात पर गौर ही नहीं किया था। वो उसी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। हबूर ने उसके चलने से पहले ही अपने कदम बढ़ाए। हाफा ने उसकी पुश्त को देखते हुए फिर से अपने अल्फाज दोहराए। दर्द मुबारक हबूर। उस वक्त हातिम हमजा शाह के चैम्बर में मौजूद था। उसे हमजा से केस के मुतालिक चंद अहम बातें करनी थी। तैमूर कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा हैरत से उन दोनों को तक रहा था, जो सर जोड़े न जाने कौन से राज और न्याज में मगन थे। उसके लिए ये सूरत हाल काफ़ी हैरानकुन थी। कुछ अब वो एक दूसरे पर चौड़ दौड़ते थे और कुछ अब अमन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो शायद भूल रहा था कि वो दोनों काम के मामले में किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं थे। उस वक्त वो मिलकर काम कर रहे थे और हकीकत यही थी, वो दोनों उस वक्त एक दूसरे के हरीफ नहीं थे। तैमूर ने देखा कि अचानक से हातिम ने फाइल पर झुका अपना सर उठाया और कुर्सी से टेक लगाई। अब वो अपनी ज़हीन नज़रों से हमजा के चेहरे को देख रहा था। हमजा के चेहरे पर तो उलझन नहीं थी, मगर आंखों की उलझन हातिम से मख्फी न रह सकती थी। राइवल, हातिम ने पुरसोच अंदाज में उसे पुकारा तो वो चौंका। वो अपने काम में अच्छा खासा मगन था, मगर अब समझ चुका था कि हातिम की हिस्से ज़राफ़त भड़क उठी थी। वो लोग काफ़ी देर से काम कर रहे थे, इसलिए उसने लंबा सांस भरते हुए अपनी रॉकिंग चेयर के साथ सर टिका दिया। क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान की कोई खातिरदारी नहीं की जाती? हमजा ने उसके तंज में डूबे जुमले को महसूस किया था। तुम्हारे जैसे मेहमान की नहीं की जाती। अब काम पर ध्यान दो। उसने फाइल की जानिब इशारा किया तो हातिम ने मसनूई उबासी लेते हुए उस फाइल की जानिब देखा। वो लोग कब से किसी ठोस सबूत की तलाश में थे जिसे अदालत में पेश करके ये केस जीता जा सकता, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला था और हमजा हर कीमत पर वो केस जीतना चाहता था। वो हमेशा से जीतता आया था, उसे इस दफ़ा भी जीतना ही था। मगर वो ताज्जुब में घिरा था कि यह मासूम इंसान इस कदर पुरइत्मीनान क्यों था। हातिम एकदम से सीधा हो बैठा। हमजा ने ज़ेर लब उसे गिरगिट का लक़ब दिया था। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मुश्किल का हल जानता हूँ तो?
हातिम का एक अब्रू सवालिया अंदाज में उठा था। हमजा ने उसे गौर से देखा और चेहरे के तासरात परखने चाहे। वो इंतहाई संजीदा दिखाई देता था। चेहरे पर किसी झूठ या मजाक का अंसर मौजूद न था। हमजा फिर भी मोहतात हुआ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँगा? हातिम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हमजा की जानिब देखा और खड़ा हो गया। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जब तुम्हें यकीन हो जाए तब पुलिस स्टेशन आ जाना। उसके इत्मीनान पर हमजा ने मुंह ही मुंह में उसे मुग़लज़ात से नवाजा था। अच्छा अच्छा, मुझे तुम पर यकीन है। हातिम जो दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, दिल खोल कर हंस दिया। वो रुक चुका था मगर पलटा नहीं। हमजा ने उसकी पुश्त को गौर से घूरा। उसका कत्ल कर देने का जी चाह रहा था। वापिस बैठ जाओ। तैमूर के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। हातिम पलटा और हमजा की जानिब मुस्कुराती नजरों से देखा। थोड़ा अदब से मुखातिब करो। उसकी बात पर हमजा का दिल किया उसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से धक्का दे डाले। आह, ये मासूम इंसान से मुलाकात के दौरान उसे कत्ल के नए नए तरीके क्यों सूझते थे? अगर हमजा शाह कभी सीरियल किलर बना तो वजह यह मासूम इंसान होगा। हातिम के गले की हल्की सी खखार ने उसे ख्यालों की दुनिया से हकीकी दुनिया में पटक डाला। एएसपी हातिम साहब, अगर मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं बेहद माजरत खा हूँ। वो दांत पीसते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए बोल रहा था। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। और बराहे करम अपनी नशिश पर वापस बैठ जाएं। उसे यूं बोलता देखकर तैमूर का दिल किया कि वो कहकहा लगाकर हंस पड़े। अब हमजा खामोशी से हातिम की जानिब देख रहा था, जिसने मुस्कुराते हुए अपने सर को हल्का सा खम दिया और हाथ में मौजूद टोपी और छड़ी मेज पर रख दी। अब वो एक टांग पर दूसरी टांग जमाए गर्दन तान कर बैठा था। अगर तुम्हारे पास हलाल के पैसे हैं तो मेरे लिए चाय मंगवाओ। उसकी संजीदगी से बोले गए जुमले पर हमजा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने एक नज़र तैमूर पर डाली, जो उसका इशारा समझ चुका था। चंद लम्हों बाद तैमूर वापस आया तो उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। बारी बारी उन दोनों के आगे चाय रखकर वो वापस अपनी जगह पर जा बैठा। चाय पीने के दौरान उन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। चाय के खाली कप जब थाल के साथ टकराए तो एक आवाज़ सी पैदा हुई। अब हमजा हातिम के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें तलहा ईमान कत्ल करता दिखाई दे रहा है। हमजा सीधा हो बैठा। वो उससे पूछना चाहता था कि वीडियो उसके पास कैसे पहुंची, मगर हातिम का अगला जुमला उसका मूड एकदम से फिर से गारत कर चुका था। अगर तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि ये वीडियो मेरे पास कहाँ से आई, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। वो संजीदा लहजे में बोलता हुआ एक लम्हे के लिए रुका कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसलिए अपनी एनर्जी बचा कर रखो। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अजीब धूप चाँव सा शख्स था। जज को एक लम्हा नहीं लगेगा और वो उसे नकली करार दे देगा। उसके आहिस्तगी से बोलने पर हातिम चौंका। क्यों? क्योंकि वो बिका हुआ है। तलहा ईवान ने उसे खरीद रखा है। हमजा की बात पर हातिम सोच में पड़ गया। तो चंद लाख मजीद देकर तुम खरीद लो। हातिम चंद लम्हों बाद कंधे उचका कर बोला। मैं क्यों खरीदूं? उसने खूंखार लहजे में सवाल किया। पहले ही वो तलहा ईवान की वजह से केस ले चुका था। तो ठीक है, केस हार जाओ। तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कंधे उचकाते हुए अपनी नज़रें उठाने लगा। हमजा एक दफ़ा फिर सोच में पड़ चुका था। कह तो वो ठीक रहा था, लेकिन अगर कोई वीडियो हातिम के पास हुई ना तो? ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, मगर पहले तुम मुझे वो वीडियो सेंड करोगे। हातिम अब तक खड़ा हो चुका था। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शाम में याद दिलाना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते भी उसका खून गर्म करके गया था। हमदा ने गुस्से से दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से वो कुछ देर पहले बाहर गया था। फिर उसने एक निगाह तैमूर पर डाली, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। हमजा को अपनी जानिब देखता पाकर उसके लब बेसाख्ता ही सिकुड़ गए थे। उसके दिन खामोशी से गुजर रहे थे। वो पुरसुकून अंदाज में घर के सारे काम करती थी। सबके लिए खाना पकाने से लेकर सफाई तक उसने पूरे घर को संभाल रखा था। अभी भी वो रज़िया बेगम को चाय देकर कमरे में पढ़ने की नीयत से आई थी। शाम हो रही थी और हादी एकेडमी गया हुआ था। उसके टेस्ट हो रहे थे, जिस वजह से वो आजकल घर देर से लौट रहा था। उसने अपने नोट्स खोले और पढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर अल्फाज शऊर तक पहुंचने में नाकाम ठहरे थे। उसने बेदिली से नोट्स को एक तरफ किया और खुद अलमारी से डायरी निकालकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। जब उसका दिल बोझल हो जाता तब वो उस डायरी को खोल लेती थी। हमना से उसकी बात होती रहती थी। इब्तिदा में यास्मीन बेगम ने काफ़ी शोर मचाया था, मगर फिर उन्होंने हमना को
اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ آخر وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ہمنا کے نکاح والے دن کے بعد حافظ نے ڈائری کو آج کھولا تھا، پچھلی باتوں کو پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے آج کی تاریخ لکھی اور پھر مکمل طور پر اس میں مگن ہو گئی۔ حاتم نے ہمنا کو طلاق دے ڈالی ہے اور وہ جھلی کہتی ہے کہ حاتم عبد الرحمن مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہنسنے والی بات ہے نا؟ وہ مسکرا دی۔ میرے لیے سب کو چھوڑنا اتنا آسان کیوں ہے؟ میں بہت بے وفا انسان ہوں۔ میں ایک دن تمہیں بھی جلا دوں گی، تم برا مت ماننا۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے ڈائری بند کر دی۔ لکھنے کو بہت کچھ تھا مگر دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بند ڈائری کے اوپر اپنا سر ٹکا دیا۔ جاری ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ جیسا کہ حافظ نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ بہت بے وفا انسان ہے اور ان کے لیے سب کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، تو میں یہاں پر حافظ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں۔ میں بہت زیادہ کچھ اسی ٹائپ کی ہوں، اور صرف یہیں پر نہیں، بہت زیادہ جگہوں پر میں نے خود کو حافظ سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیسے کیسے اور کہاں کہاں ریلیٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات حبور کی، حبور نے بات کرنا شروع کر دی ہے پروفیسر ہائٹ سے۔ حافظ نے اس کو کتنا سمجھایا کہ نہ کر یار، نہ کر، اچھی بات نہیں ہے، نہ محرموں سے بات کرنا بہت برا ہوتا ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ۔ لیکن اس کی تو متھی اڑ گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی کو اچھا مشورہ نہ دینا اپنی زندگی میں، ورنہ آپ ان کے لیے برے بن جاتے ہو، جیسے ابھی حافظ بن گئی ہے نا حبور کے لیے بہت بری۔ تو یہ بالکل 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 سچ والا ہے کہ آپ اپنے دوست کو اچھا مشورہ تو نہ ہی دینا، آپ کو وہ دشمن بنا لیں گے، یا پھر کیا بتاؤں، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ ان کو لگے گا کہ آپ ان کو ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ ایسے مشورے کسی کو نہ دینا، بھاڑ میں جائیں سارے کے سارے، جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ موٹ کا مشورہ دے کر برے بن جاتے ہو، آپ کی دوستی خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بس آج کے لیے بہت بکواس کی ایک میں نے سوچا تھا میں ناول کو آگے اور بڑھوں، لیکن رات کے 2 بج چکے ہیں، اگر آپ کو میرے اسکرین پر شاید ٹائم دکھ رہا ہو تو بہت زیادہ رات ہو گئی اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ تو آج کے لیے بس کرتے ہیں، ہم ملیں گے کل آگے کے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔